بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، وہ موضوعات کی فہرست اور تعارف بعد میں کرواتا ہوں۔ ہماری 3 دن چھٹی کیا ہوئی؟ 2 جلسے ہو گئے، گرفتاریاں ہو گئیں، الزامات لگ گئے اور معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ یعنی جمعرات کو جس نہج پر معاملات میں اور آپ مل کر چھوڑ کے گئے، آج سوموار کو آن بیٹھے ہیں تو 2 جلسے ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے۔ آج کیپٹن صفدر وہاں گرفتار بھی ہوئے اور پھر ضمانت پر رہا بھی ہو گئے۔ تو 3 دنوں میں یعنی صورتحال ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ کیا ایک ہی رات میں تمام اچھا طے ہوئے عمر کے مقام؟ اللہ اکبر سر، وہ تو اور مقام تھا نا۔ ہو گئی زندگی کی شام، اب میں سحر کو کیا کروں؟ اب میں سحر کو کیا کروں؟ تو ہم سوموار میں بیٹھ کے کیا ذکر پھر کریں؟ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، شوق وصال ہے یہاں، شوق وصال ہے یہاں، ہاں، لب پہ سوال ہے یہاں، لب پہ سوال ہے یہاں، کس کی مجال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں، جو ہم سے نظر ملا سکے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ میرا خیال ہے اچھا ہو گیا ابتدائیہ، اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا ہم کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، پی ڈی ایم کا گجرانوالہ کا جلسہ، پھر کراچی میں جو کل جلسہ ہوا، اور اس کے بعد آج صبح یہ علم ہوا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو انہیں گرفتار کیا گیا، کہ کوئی مزار قائد میں جو ہلڑ بازی رپورٹ ہوئی اس میں انہیں بک کیا گیا اور پھر وہ رہا بھی ہو گئے۔ اس بیچ میں پی ڈی ایم کی تفصیلی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی۔ سر، اس سے پہلے کہ میں مختلف رہنماؤں کے بیانات نشر کروں، پہلا چھوٹا سا سادہ سوال، یہ جو کچھ ہوا 3 دنوں میں، جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار تک، اس میں سب سے زیادہ نقصان کسے ہو رہا ہے؟ اگر مجھے اب معاف کریں تو حکومت کو نقصان ہوا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ سب بچگانہ کارروائی ہوئی۔ اب جس طریقے سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، پھر جو سارا دن ہنگامہ ہوتا رہا، پھر جو زبیر صاحب ہیں سابق گورنر سندھ کے، ان کے حوالے سے میں کوشش کروں ان سے رابطہ ہو جائے، جو حامد میر صاحب نے سب سے پہلے تو ٹویٹ کیا، اور پھر ان کی وائس بھی ہم نے سنی، وائس میسج بھی ان کا آیا کہ سندھ کی حکومت جو ہے اس کو خبر نہیں تھی۔ مراد علی شاہ صاحب نے ان کو کہا، پی ڈی ایم نے جب مشترکہ پریس کانفرنس کی اس واقعے کے اوپر، تو مولانا سے لے کے پرویز اشرف صاحب اور مریم نواز تک سب نے یک زبان ہو کر، ناصر حسین شاہ نے بھی کہا کہ سندھ سرکار لا علم تھی، آئی جی لا علم، آئی جی کو یہ تو کہا گیا، آئی جی کو اٹھا کر رکھا گیا، لایا گیا، کڈنیپ کا لفظ استعمال کیا، آئی جی کو اغوا کر لیا گیا، اور پھر ایک رینجرز کے پاس اس کو لے جایا گیا، اور وہاں سے پھر یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی، ان کو کہا گیا کہ ایف آئی آر درج کراتے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو بڑی سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیں، ان سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے، ایک لمبی سٹرگل ہے ان کی، اور بڑے ایک سکہ بند سیاستدان ہے، 20-22 سال انہوں نے اپوزیشن جو ہے اس کے صحرا میں اذانیں دی ہیں، اور ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ ان کی حکومت یا ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے رد عمل دیں اور اس طریقے سے کام کریں۔ دیکھیں، کیپٹن صاحب، باقی تو باتیں چھوڑ دیں، جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے اس میں جو ہوا، اور کراچی کے جلسے میں جو ہوا، جب یہ کیپٹن صفدر جو ہیں، جب یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، سازِ مناظر نشر کریں، مریم کے ساتھ کر رہے ہیں جی، جب یہ پہنچے ہیں مزار قائد پر، اور یہاں رکیے اور ساتھ آپ ساؤنڈ بھی دیجئے، دیکھیں، تو مزار قائد پر جا کر انہوں نے قائد اعظم کے بالکل جہاں یعنی جو قبر ہے ان کی، اس کا وہ اس کو ایک بیریئر لگا ہوا ہے وہاں، اس کو کراس کر کے اس پر نعرے لگائے۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں آپ کو سناتا ہوں سر، دیکھیے ذرا۔ دیکھیے، یہ جو ایک بات آپ ذرا غور کر لیں کہ بزرگوں کا جو احترام ہے اور قائد اعظم کا جو احترام ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، کسی بزرگ کی قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ سلام محبت پیش کرنے کے لیے، تو اس وقت خاموشی سے جاتے ہیں، دبے پہنچ جاتے ہیں،
آہستگی سے فاتح پڑھتے ہیں اور پورا یعنی ادب اور احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. یہ کیا تھا پھر؟ تو وہاں تو انہوں نے جس طریقے سے وہ نعرے وہاں لگوائے اور جس طریقے سے ایک پرجوش ماحول پیدا کیا، وہ کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی. وہ یہ کسی دوسری جگہ بھی یہ نعرے لگا سکتے تھے، باہر نکل کے لگا لیتے؟ لیکن ایک بات ضرور مزار سے باہر نکل کے لگا لیتے؟ لگا سکتے تھے، مگر ایک بات نوٹ کر لے کہ جو نعرے لگائے گئے نا، خدا نخواستہ ان نعروں میں کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی، کوئی منفی بات نہیں تھی. انہوں نے وہاں نعرے لگائے محترمہ فاطمہ جناح کے، مادر ملت کے، اور نعرے لگائے ووٹ کی عزت کے. اور پھر بعد میں بھی انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ بھی دی کہ مزار قائد پہ جا کر انہوں نے مادر ملت کے حضور خراج عقیدت پیش کیا. میں سنا دوں آپ کو رہاؤ کے کیا کہتے ہیں. ان کا انتخاب بھی چوری ہوا تھا اور ان کا انتخاب بھی ان کے بقول چوری ہوا ہے. اس لیے یہ تشبیہ انہوں نے ڈھونڈی. گویا انہوں نے جو کچھ کیا وہ مجھے پسند نہیں آیا، لیکن اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا یا حد ادب سے کراس کر گئے اس کو. ان بات تو انہوں نے سیاسی ہی کی. وہ سناتے ہیں جو انہوں نے بات جو انٹرپریٹ کیا انہوں نے. سنا دوں؟ پھر میں قانون بھی بتاؤں گا. دیکھیں جی رہائی کے بعد کیا فرماتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر عوان صاحب. 73 کے آئین کے پاسبان بن کر اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. یہ ایف آئی آریں، یہ مقدمے، یہ جھوٹی ایف آئی آریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. ہم نے مادر ملت کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ مادر ملت، تم نے مقابلہ کیا تھا ایوبی مارشلا کا، تم نے مقابلہ کیا تھا امریت کا، تمہارا الیکشن بھی چوری ہوا تھا، تمہارے بچوں مسلم لیگ کا بھی الیکشن چوری ہو گیا ہے. اور جب الیکشن چوری ہو جائیں تو پھر ریاست کمزور ہو جاتی ہے. اب ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم مادر ملت زندہ باد کے نعرے کیوں لگاتے تھے ادھر. اگر ماں زندہ باد نہ کہے تو کیا ایوب خان کو زندہ باد کہیں جس نے ملک میں مارشلا لگایا تھا؟ کیا پرویز مشرف کو زندہ باد کہیں جو غدار آئین ہے؟ ہم نے تو بابا قوم جو ہمارا باپ ہے، مادر ملت جو ملت کی ماں ہے، اس کے قدموں کو چوما اور اس کے قدموں میں عہد کیا ہے کہ مادر ملت تمہارا الیکشن چوری ہوا تو ہم بنگلہ دیش میں نہ بیٹھے. ہمارا 2018 کا الیکشن چوری ہوا تو ہم اس ریاست کو بچانے نکلے اور نواز شریف کی قیادت میں بچانے نکلے. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. دیکھیں اب متعلقہ قوانین میں جو شک نمبر دیکھیں ایک بات سنیں 6 ہے نا سر. پہلے تو یہ کیپٹن صفدر صاحب نے جو توجیہ پیش کی ہے نا اپنے نعرہ بازی کی، اس کی میں ضرور داد دوں گا. درست انہوں نے اس کا ایک جواز جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے پیش کیا ہے رہائی کے بعد. لیکن دیکھیں ایک بات وہ کہتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ دفن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. قائد اعظم کی جو قبر ہے وہ اپنی اس کا کمرہ الگ ہے، ان کا مزار الگ ہے. باقی جو لوگ وہاں اس احاطے میں دفن ہیں ان میں لیاقت علی خان، قائد ملت لیاقت علی خان، جن کی برسی ابھی ہم نے 16 اکتوبر کو منائی 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان کے، وہ وہاں محو آرام ہیں. صحیح ہے. وہاں نور الامین جو پاکستان کے نائب صدر رہے اور مشرقی پاکستان سے ایک واحد شخص جو منتخب ہوا تھا عوامی لیگ کا مخالف، وہ نور الامین تھے جو مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے. تو نور الامین صاحب بھی وہیں دفن ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایک راجہ تریدیو رائے بھی منتخب ہوئے تھے لیکن وہ آزاد امیدوار تھے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں محترمہ تو نہیں ہے نا. سردار عبدالرب نشتر جو بہت سابق گورنر پنجاب کے، بڑا نام ہے، خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے، بڑا احترام ان کا ہوتا ہے، اور جو ان کی وہ بھی وہیں دفن ہے. صحیح ہے. تو یہ جو احاطہ ہے نا اس میں مادر ملت بھی وہاں دفن ہے اور میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے وہاں. ان کی تدفین کے موقع پر
वहां मौजूद रहा हूं। लेकिन जिस जगह कैप्टन सफदर खड़े होके वहां सिर्फ कायदे आजम, वहां सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली लेकिन वो जिन्ना है। चलिए उन्होंने उनको मादरे मिल्लत के नारे लगाने थे, वो बाहर निकल के लगा लेते। मैंने कहा अच्छी बात नहीं की, लेकिन बात जो सुनिए साहब, जो बात की है ना, तौजीह आपने उनकी कहा, तौजीह उन्होंने पेश देखें कर ना, दी अभी है, द कायदे-ए-आज़म- उसमें अपना वजन है। द कायदे-ए-आज़म्स मज़ार प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस 1971, इसकी 6 नंबर शिक, 8 नंबर और 10 नंबर शिकें जो हैं वो बड़ी इसमें बात ये है 6 नंबर ये कहती है कोई शख्स कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा या किसी सियासी प्रोसेशन का, डेमोन्स्ट्रेशन का मुजाहरा नहीं कर वहां सकेगा मदारा नहीं हो जी, सकता। विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 फीट फ्रॉम द आउटर बाउंड्री देयर ऑफ, ठीक है ना, ठीक। ये कानून है लिखा हुआ है। लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पर जब वजीर आजम इमरान खान जब वजीर आजम नहीं बने थे, जब वो गए मदारे कायद पर, तो उनके कारकुनों ने वहां जो हल्ला गुल्ला किया और जो नारेबाजी की वो भी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। तो बात यह है कि ये बाद औकात जज्बाती कारकुन वहां कुछ नारे लगा देते हैं कायद के हुजूर पहुंच के, लेकिन कोई कानून इस तरीके से कभी हरकत में नहीं आया जिस तरह अब हरकत में आया है। और हरकत में क्या आया भाई, आपने ये जो देखिए काबिल जमानत जुर्म है, इसको आप जब 3 साल की कैद है और या जुर्माना है या दोनों है, फिर उसमें मुकदमा चलेगा। ये जुर्म ऐसा नहीं है जिस पे जमानत ना हो सके। फिर मैं बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूं, खुदा न खास्ता कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो कायद के हुजूर कोई गुस्ताखी का जिससे शायबा हो सके, लेकिन उन्होंने वहां एक हदूद को क्रॉस किया है, मज़ार की फजा है उसको मुतासर किया, उसकी तकदीस को। ये बात दोनों में एक फर्क है। लेकिन आज तक किसी शख्स को इस तरह की कार्रवाई पर कोई सजा नहीं हुई। आज तक किसी शख्स ने ऐसे बिल्कुल मज़ार की कब्र के पास खड़े नारे लगाए ना, होकर वाशगाफ नारे तो नहीं मोहतरमा लगाए। फातिमा जना के वोट को इज्जत दो, और इसमें कानून ये कहता है कि डेरोगेटरी सैंक्टिटी और डिग्निटी ऑफ द कायदे-ए-आज़म उससे मुतासिर ना हो। डेरोगेटरी तो नहीं ना, कोई तौहीन हमें इस बात नहीं कही, कोई किसी डिग्निटी नहीं खराब हुई, किसी की तौहीन नहीं की, फजा बोझल हुई। ये आप फर्क समझ लेना दोनों में, यानी किसी की तौहीन नहीं की, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया, किसी के मुर्दाबाद नहीं कहा, किसी दूसरे के बारे में कुछ बात नहीं कही, बस वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और मादरे मिल्लत जो है उनकी बात करते रहे। पर जो भी बात है, मैं ये कहता हूं इस पर वो जो मज़ार की इंतजामिया है, वो उसने एक दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त दे दी थी। पुलिस मुकदमा दर्ज करना चाहती तो कर लेती, उनको गिरफ्तार कर लेती। ये जो कुछ हंगामा किया गया कि जो गवर्नर सिंध है वो कह रहे हैं आईजी से राब्ता कर रहे हैं, भाई गवर्नर सिंध साहब आपका क्या काम है, आपका इंतजामी मामला से क्या ताल्लुक है? मैं आपको सुनाता हूँ, आपको कुछ बयान आता है देखिए ना, उसके बाद आप अपनी असलम खान साहब से बात करते हैं। आप गवर्नर हैं, आप गवर्नर बन के रहे। इसी तरीके से पर हमारे कई सियासी मैं सुना रहा हूँ। अब ये सारा हंगामा और फिर जिस तरीके आईजी को मुबैना तौर पर उठाया गया और जिस तरह का, इसमें तो बहुत बड़ी इनकम्पिटेंट सिंध सरकार की है कि अगर वज़ीर आला सिंध को इल्म नहीं, आईजी बेइख्तियार उनसे ये काम जबरदस्ती करवा लिया गया, तो ये तो सिंध सरकार की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उसको तो तहकीकात होगी, या तो उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है शामी साहब, या फिर ये कहना पड़ेगा कि वेल प्लेड सिंध गवर्नमेंट। नहीं ऐसी बात नहीं है। दो ऑप्शन आप तो वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई चाहती है कि दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए। जो मौलाना फजल रहमान ने कहा, प्रोसिक्यूटर जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके वो कैप्टन सफदर की जमानत के अगेंस्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी कानूनी वो सिंध सरकार के प्रोसिक्यूटर हैं। वो ये कहेंगे कि जनाब आप, उनका हक है ना ये कि वो कहें कि भाई इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बात ये है सिंध सरकार को एम्बेरसमेंट हुई है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। पीडीएम ने जायल तो लेकिन किया देखिए अपने बात सुन ले, इन सदाद दहशत गर्दी के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना था। कोई नैब का मुकदमा दर्ज होना नहीं था, कोई नाकाबिले जमानत मुकदमा नहीं था। इस पे आप दरवाजे तोड़ रहे हैं, होटल पे जा रहे हैं। मैं सुनाता हूँ एक हंगामा वजीर आजम को छोड़िए ना, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई नोटिस लेंगे, मुराद अली बिलावल का तो कोई ट्वीट नहीं असल ना, वो आज पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। असल में वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए
بھائی یہ ہوا کیا ہے؟ ان کی پارٹی کے کارکنوں نے کیوں اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے؟ ایک تسلی کے ساتھ ایک کام کر لیتے، اس کا امپیکٹ بھی ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن اتنا ہنگامہ ہوا، ضمانت ہو گئی، وہ گھر واپس آ گئے، 1 لاکھ روپیہ نقد جو ہے وہاں پیش کر دیا، وہیں ادا کر دیا گیا، اور 1 کروڑ روپے کی پبلسٹی ان کی ہو گئی، بلکہ 10 کروڑ کی ہو گئی، یہ بات شامی صاحب کی بڑی دھیان سے سننے بلکہ والی ہے 20 کروڑ کی ہو گئی۔ سارے چینل دن بھر وہ کیپٹن صفدر شو دکھاتے رہے، اور کوئی کام کیا نہیں ہم نے۔ حالانکہ ادروائز اگر کیپٹن صفدر کہیں بول رہے ہوں تو کوئی کہیں کٹ نہیں ہوتے، آپ وہ جس طرح ایسی سے کوئی خاص بات بولتے نہیں کر رہے ہوتے، ماشاءاللہ جذباتی انداز میں، جذباتی انداز ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اور میں تو بڑا جب ان کو بولتے سنتا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں کہ اللہ بھائی مریم کے حال پہ رحم کرے، پتہ نہیں کیا بول دیں گے۔ لیکن بہرحال آج سارا دن ان کا شو چلتا رہا، ہر ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس کی اگر آپ کاسٹ لگائیں ہر جگہ، میں 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ نہیں 100 کروڑ ہو جائے گی آپ درست اتنی فرما رہے ہیں۔ پبلسٹی۔ تو یہ مفت میں پوچھنا ہوگی چاہیے، نا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ سارا دن یہ کر کے ویسے اور شام کو یہ بات ڈنر کھانے کے لیے باہر آ گئے۔ یہ بات ویسے خان صاحب کو اپنے مشیروں سے پوچھنی نہیں چاہیے کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا، کہ جس کے عوض جو شامی صاحب نے بات کی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے؟ یہ سارے تماشے جو ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا، آپ کو زیب دیتے ہیں۔ عشق میں مستی ثواب، عقل میں مستی حرام۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو اس طرح کے یہ بچے جو ہیں ان کو قابو کرے، ان کو وزیر اعظم صاحب ان کو کسی دوسرے کام پہ لگائیں۔ کوہلی زیدی صاحب غرا رہے ہیں، خرم شیر زمان صاحب وہ کچکچا رہے ہیں۔ آج ویسے وزیر اعظم ماحولیات سے جڑی ایک تقریب سے مخاطب سے گزر کیا نام ہے ان کا؟ حلیم عادل شیخ۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ جس شخص نے یہ پرچہ درج کروایا وہ ان کا کوئی عزیز ہے، اور مریم نے تو یہ کہا کہ جی وہ خود انسداد دہشت گردی سے مفرور ہے عدالت۔ مجھے آپ بتائیے اتنا ہنگامہ کیا ہے؟ ہنگامہ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے نکالا کیا؟ اسلم خان سے بات کرتے ہیں، پھر میں بیانات بعد میں نشر کرتا ہوں، ساری کہانی تو ہم خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ اسلم خان صاحب بیورو چیف دنیا نیوز کراچی سے پوچھ لیں۔ اسلم خان صاحب کچھ سمجھ آ سکی آپ کو؟ یعنی آئی جی صاحب کو زبردستی مجبور کیا گیا، وزیر اعلیٰ لا علم نکلے، سندھ سرکار پبلکلی کہتی رہی، سندھ پولیس نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ڈیلیٹ کر دیا، پھر دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا، مجھے تو پتہ نہیں کیوں بلاک کیا انہوں نے۔ تو آپ کی کیا سمجھ بن سکی ابھی تک؟ جو بات شامی صاحب بھی کر رہے تھے اور آپ بھی ایک سوال کر رہے تھے، لیکن بڑی ایک عجیب سی بات یہ دیکھیں آپ کہ آئی جی صاحب کو اغوا کر لیا گیا، ایسا کہنا تھا زبیر صاحب کا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر ایک عام شہری مبینہ طور پر ہمیں بھی کوئی اغوا کر کے لے جائے، نہیں، مبینہ طور پر تو آیا آئی جی صاحب نے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، اور آئی جی صاحب نے اپنے اغوا کی تصدیق کر دی ہے یا تردید کر دی؟ وہ جو مغوی ہے اس سے پوچھا ہے آپ نے کچھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی کوئی رونمائی ہوئی ہے؟ کہیں دیکھے گئے ہیں؟ کہیں پائے گئے ہیں؟ کیوں جی؟ کہیں سنے گئے ہیں؟ کیوں جی اسلم صاحب؟ 12 گھنٹے میں نہ کہیں پائے گئے، نہ سنے گئے، نہ کوئی رابطے میں آئے ہیں، کسی طرح بھی رابطے میں نہیں آ رہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیں شامی صاحب بڑی عجیب سی، کہ سعید غنی صاحب نے ایک ٹویٹ کر لیا، ناصر شاہ صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا، لیکن کوئی پریس کانفرنس اگر ہم کہیں کہ سندھ حکومت کو اگر کوئی تحفظات تھے تو فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، حکومت یہ فوری طور پر ایک ریئیکشن دیتی ہے۔ صبح 6:30 7 بجے کا یہ واقعہ ہے، 11 بجے سعید غنی صاحب بھی آئے، 2 بجے ناصر شاہ کا بیان بھی آ جاتا ہے، لیکن کیا کارروائی ہوئی؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس پر 1 کروڑ روپے کی پبلسٹی بھی جس کو مل جاتی ہے، لیکن اس 12 گھنٹے کے اندر اگر یہ غلط ایف آئی آر تھی تو کیا کارروائی کی گئی پولیس کے خلاف؟ بڑا پراسرار سا یہ معاملہ ہے کہ ایک ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے، ضمانت پر رہائی بھی مل جاتی ہے، مسلکے بھی جمع ہو جاتے ہیں اور وہ روانہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کا ایک موقف یا سندھ پولیس پر برہمی کا اظہار، خود سندھ سرکار بھی برہمی کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن کیا کارروائی کی؟ 12 گھنٹے میں کوئی کارروائی بھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی کارروائی ہو کہ جی افسران جو ہیں وہ معطل کیے گئے۔ آپ نے کوئی رابطہ کیا؟ کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی؟ آپ نے کوئی پولیس سے رابطہ کیا؟ کوئی حکومت سے رابطہ کیا؟ کوئی پولیس کوئی رابطے میں نہیں آ رہے۔ ہماری سعید غنی صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، میری سعید غنی سے بات ہوئی اور صبح
ان کے ٹویٹ سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی. صبح جیسے ہی اس واقعے کے بعد ہوا تھا, چونکہ کل رات گئے تک جلسے میں یہ لوگ مصروف رہے تھے, کوئی جب اٹھے 8:30-9 بجے جب اٹھے اور پھر 10 بجے میرا جب رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بالکل لائن رکھا گیا, یہ پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے, اور یہ سندھ پولیس نے ایک انتہائی نامناسب حرکت کی ہے اور اس پر بھی کارروائی کی گئی, انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی انکوائری آ جائے گی. اچھا دیکھیں اسلم, ایک اور بڑی اہم بات ہے شامل صاحب, انکوائری کون کرے گا؟ دیکھیں سندھ حکومت نے ابھی تک انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی ہے. معاملہ تو یہی میں آپ سے شامی صاحب کہہ رہا ہوں نا کہ 12 گھنٹے ہو گئے ہیں سندھ حکومت کو, تو بہت فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا چاہیے تھا, وہ تو بیک فٹ پر ہے, اور سندھ پولیس تو کہیں ہے ہی نہیں, نہ فرنٹ نہ بیک. ایسا دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ سندھ پولیس کے متعلقہ حکام جو ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہے, جو عموماً ٹیکسٹ میسج کا رپلائی ضرور کیا کرتے تھے. سعید غنی صاحب ہوں یا مرتضی وہاب یا ناصر حسین شاہ, یہ بھی بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے تھے, آج وہ بھی گریز ہیں. ہم نے رابطہ کیا تھا کہ آپ موقف دیں. جو بیان کیا گیا وہ پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس میں ناصر حسین شاہ اور پرویز اشرف صاحب نے بیان کیا, یا پھر سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ملک بھر میں طول و عرض میں کہیں بھی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے, زیادتی کا, ظلم کا, اس پہ ایک باقاعدہ ٹویٹ جاری کرتے ہیں. آج انہوں نے بھی کوئی ٹویٹ جاری نہیں کیا, اور ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں ٹویٹر پر کہ آپ اس پہ کیوں نہیں بول رہے. اور اسلم خان صاحب جیسے کہا کہ وہ آج پی ڈی ایم کی جو ایک پریس کانفرنس تھی مشترکہ طور پر, اس میں بھی موجود نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ مریم صاحبہ کا ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا یا مولانا صاحب کا زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. میرا خیال وہ بھی کنفیوز ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرا خیال لگتا ہے ایسا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ مجھے دوسری بات نہیں کرنے دیں گے کہ میں یہ کہوں کہ ویل پلیڈ پیپلز پارٹی. میں نہیں سمجھتا. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. دیکھیے یہ بڑی سنگین واردات ہے. اگر واقعات وہی ہیں جو زبیر صاحب نے بیان کیے ہیں, جو ہمارے بھائی حامد بین نے ٹویٹ کیے, یا جو مولانا نے بعد میں بات جو پھر مولانا نے جو مریم بات بیان کی ہے, جو مریم نے تفصیل بیان کی اور جس کی تصدیق پرویز اشرف صاحب ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں, اور جو پھر بلاول بھٹو جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے, انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے پہلے تو سندھ حکومت کوئی اس پر انکوائری بٹھائے, یا تو پارلیمانی. نہیں کس کے خلاف, کس کے خلاف یہ ہوا کیا ہے واقعہ؟ نہیں کس کے خلاف انکوائری؟ نہیں یہ آئی جی کو اغوا کیا گیا, آئی جی کو مجبور کیا گیا. علی زیدی صاحب نے اس کا جواب کس نے مجبور کیا؟ علی زیدی بتاتے ہیں کہ کن حالات میں پرچہ درج ہوا ہے, کیسے ہوا اور کب ہوا, وہ میں بریک کے بعد سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں ناظرین, پروگرام میں یہاں ایک بریک ہے. ابھی تو خیر کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور رہائی ہی بیچ میں آ گئی. جلسے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور اس کا مستقبل بھی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. دونوں جانب سے معاملات شدت اختیار کر رہے ہیں, حل کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو قصہ ہم نے چھیڑا تھا بریک سے پہلے, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی گرفتاری پھر ضمانت, اسی پر بات کرتے ہوئے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کو سنائیں گے کہ وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور ان کا کیا عمل دخل تھا. دیکھیے ان کی اپنی زبانی. رات ہم سارے ایم پی ایس میرے ساتھ تھانے میں تھے. 5:30 بجے پریشر میں نے جب ڈالا, میں نے کہا میں آپ کے خلاف پریویلیج موشن لے کے جاؤں گا نیشنل اسمبلی میں, آئی جی صاحب. اس کے بعد تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اس کو اریسٹ کر لیا. اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دروازہ توڑ دیا ہمارے ہوٹل میں. 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل کوئی ہے, اس کے دروازے کو لات مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اگر آپ کو یہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا رات کو اٹھا کے لے گیا, آئی جی اغوا ہو گیا, تو یا تو آئی جی استعفیٰ دے یا مراد علی شاہ استعفیٰ دے. اگر آپ کا آئی جی آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کس بات کے سی ایم ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, میں جا کے پریویلیج موشن موو کروں گا, پوری پارٹی موو کرے گی نیشنل اسمبلی میں, آپ کو کٹہرے پہ کھڑا کریں گے اور چیف سیکرٹری صاحب آپ کو بھی کریں گے. یہ ہے علی زیدی صاحب کا بیان, جس سے صورتحال کسی حد تک ایک دوسری دیکھیے تصویر بھی واضح کرتی ہے. دیکھیے ایف آئی آر درج ہو گئی. جی جو مدار قائد اعظم ہے وہ اس وفاقی حکومت کی تحویل میں ہے. جی اس کی انتظامیہ وفاقی حکومت کے ماتحت. ٹھیک. اب وفاقی حکومت اگر ان کو کہتی ہے اپنی انتظامیہ کو کہ آپ کسی شخص کے خلاف پرچہ کٹوائیں, ایف آئی آر درج کروائیں, تو ایف آئی آر درج ہونا کوئی قیامت نہیں ہے. بھائی ایک آدمی نے نعرے لگائے ہیں, آپ کو اس سے آپ نے سمجھا ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے ایف آئی آر درج کرا دی. یہ کوئی ایسا مارشاء اللہ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہو گیا. اب سوال ایک یہ ہے کہ اس میں آئی جی کہاں آتا ہے؟
ये FIR दर्ज करना या गिरफ्तारी करना ये तो SHO का काम है। आईजी तक बात कैसे पहुंची IG तक बात कैसे पहुंची है? और वो उनका और बिगड़ा SHO जो है उठाना SHO को चाहिए था जो उठाता। सुपर हाईवे बात ये है, सुपर हाईवे के जो थाना अब देखिए बात जी अब IG जो सिंध है मुश्ताक मेहर साहब, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बयान करे, आया उनको उठाया गया, आया उनको कहीं ले जाया गया, आया उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया। एक ट्वीट उन्होंने डिलीट की उस सिंध पुलिस के अकाउंट ने, और फिर उसी अकाउंट से कोई ट्वीट वैसी हुई जिसका मफहूम ये था कि जो कुछ भी हुआ वो कानून और आइन के ताबे वो हुआ है। कानून, मैं ये यही तो दिखा अर्ज भी कर रहा हूं देते ना, अगर किसी शख्स, देखिए बड़ी सीधी बात है ना, ये जो PTI के नाबालिग हैं उन्होंने तो हंगामा एक और तरह से कर दिया लेकिन ना। जुबैर साहब भी इस बात को बाय नहीं कर रहे ना। मगर मेरी गुजारिश ये है कि एक आपने, एक शख्स ने आपके नजदीक कानून के खिलाफ हरकत की, आपने उस पर पर्चा कटवा दिया, उसकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है, उसके बाद उसको जमानत करा लेनी चाहिए, हो गई, एक ही दिन में जमानत हो गई। इसमें IG पुलिस के हुक्म की क्या जरूरत है? एक बात। और अगर आप ये देखिए, चीफ मिनिस्टर को ये बात क्लियर करनी चाहिए। वो कहते हैं मुझे इल्म नहीं कि आया चीफ मिनिस्टर का भी काम नहीं है। अगर पर्चा किसी पर कटवाना है, FIR कटवानी है, चीफ मिनिस्टर कहां से आ गया? काट ली FIR, कानून हरकत में आ गया, उसके बाद बेल हो जाएगी जैसे हो गई, क्योंकि काबिल जमानत जुर्म है ना। लेकिन ये आम पर्चा नहीं था ना सर, ये एक PDM की एक बड़ी जमात के एक बड़े रहनुमा के बारे में पर्चा है। कानून जो है ना, कानून अपने तरीके से चलता है। यहाँ ऐसा तो कानून छोटे बड़े को नहीं देखता, अब बात पूरी काले गोरे को नहीं देखता, पीले काले नीले को नहीं देखता। आपको जो शिकायत, इसमें कोई क़यामत नहीं टूटती, पर्चा कट सकता है। मगर सवाल ये है, IG साहब खुद वजाहत करें वो अगवा हुए हैं कि नहीं, उनको कहीं जबरन ले जाया गया या नहीं, ये अब उनके ऊपर है। ठीक है ना। सही, और ये अगर उसके बाद वजीर आला का फर्ज है वो एतमाद में ले कौम को, बिल्कुल ठीक, ये और बताएं कौन लेके गया है, मैं अगले मौजू पे आता हूं। और जो लेके गया है उसके खिलाफ अगवा का पर्चा कटवाएं। लेके गया जुबैर साहब तो उस बात को बाय नहीं कर रहे। देखें कहते क्या, मैं वही तो अपसेयर्स करने की कोशिश कर रहा था ना कि उनका एक ऑडियो मैसेज तो है। बाद में जब उनसे हमारी दुनिया TV के सहाफी ने पूछा दोपहर को, उन्होंने क्या कहा, देखिए जरा। मेरे से पूछ रहे हैं हामिद मीर से, आप तरदीद करते हैं उनके बयान की? नहीं, मैं नहीं तरदीद करता। बात यह है कि मैंने अभी मीडिया से जो बात की थी, मैंने कहा था कि अभी हम एक आध घंटे में तमाम इंफॉर्मेशन बताएंगे इसमें बिहाइंड द सीन क्या हुआ। उस हद तक ही मेरा बयान है। IG साहब के अगवा की जो बात है भाई, जो मैंने कहा ना, एक घंटे के बाद हम बताएंगे जो हम तफसीलात हैं। गिव अस 1 आवर। आप IG जो हामिद मीर साहब के ट्वीट की तरदीद भाई नहीं करते? हामिद मीर अच्छा, साहब का पुलिस के ट्वीट अफसरान हुआ, से आप आपकी बात हामिद हुई है मीर इस गिरफ्तारी पर? जी, ये क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा कैप्टन सफदर से? कि डरते हैं। किससे बात हुई सर? देखें ना, वो भी अब इस कन्विक्शन को बाय नहीं कर रहे थे। भाई वो भी मेरे इफ एंड बट की बात कर रहे थे, जुबैर मीर उमर साहब पे जो बात हैं, कर रहे थे जी, वो साबिक गवर्नर हैं, तर्जमान हैं जी मरियम के और नवाज शरीफ साहब के। वो आप घूंघट निकाल के क्यों बैठ गए? यही तो मर्ज करा था आपसे, इसीलिए उनको बयान में नशर किया है। उनको वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए नहीं कर सके कि ये बात उन्होंने कही है या नहीं कही है। उससे ज्यादा वाज़े बात तो मौलाना या मरियम और दीगर ने कर दी थी ना। PDM मुराद अली शाह साहब पर मुर्तजा वहाब साहब, नुक्ता देखिए मुर्तजा वहाब साहब हर वक्त अवेलेबल होते हैं, सईद गनी साहब अवेलेबल होते हैं। किया आपसे, अब उनके पाँव में मेहंदी लगी है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। बिलावल साहब का ट्वीट आ रहा है, हमारी कॉल भी नहीं सुन रहे। मैंने दावत दी हुई है सबको। सवाल ये है, फिर बताएं तो सही ना, हकीकत तो वादे करें। अगर बात गलत फैली है, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लोगों से हम राब्ता कर रहे हैं, तो अभी पैगाम कम्युनिकेट हुआ है कि जी CM हाउस में बड़ी अहम एक मीटिंग चल रही है तवील दौरानिया की, वो खत्म होगी तो फिर CM पर लाजिम है, चीफ मिनिस्टर जो सिंध के हैं उन पे लाजिम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या बयान जारी करें, चले इन नुक्तों का जवाब दें। चले ये तय हो गया। और जो IG सिंध है वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। ठीक, जो उनको उठा के ले गया है क्या जरूरत उस पर पर्चा काटे। सर उन्हें तो SHO शदरा की तरह होना चाहिए। और अगर सर शामी साहब, उन्हें
سندھ میں جو ایس ایچ او سپر ہائی وے کہ انہوں نے تو ایس ایچ او شاہدرہ کی طرح ہونا چاہیے تھا کہ بس پرچہ درج کرنا تو رات کو 2 بجے تک کر دیا. اس میں کیا بات اس میں کیا بالکل ٹھیک. اور یہ بات بھی غداری کا پرچہ نہیں ہے کوئی, وہ پرچہ مشکل پرچہ ہوتا ہے, یہ اس سے آسان تھا. یہ تو آسان پرچہ ہے, جیسے کسی کا چالان کر دیا. پھر داد دینا شاہدرہ کے ایس ایچ او کو سر. نہیں وہ شاہدرہ کو تو پھر اس کو داد دے دیں آپ. چلے اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے, لیکن 2-3 اہم نکتے رہ گئے, میں اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں. ایک تو یہ جو پی ٹی ایم کے جلسے ہیں اور جو تحریک ہے اس سے کیا برآمد ہوگا, جو نقطہ نظر اختیار کر رہی لیڈرشپ یہ کل تک اٹھا رکھتے ہیں, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اور حکومت کو بالخصوص عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر ایک بڑا اہم سوال رہ گیا تھا کہ نئے پاکستان کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اب آپ نیا عمران خان دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا ایک نقطہ رہ جائے گا سر. وہ پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا طلال چودھری صاحب کی آج رونمائی ہوئی ہے. میں نے بھی دیکھا اس تنظیم سازی کے بعد والے واقعے یہ سے. طلال چودھری صاحب کے معاملے پہ میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. مسلم لیگ نون پر لازم تھا اس بارے میں ایک اپنی انٹرنل ایک تحقیقات کر کے, انکوائری کر کے ایک بیان جاری کرے. نہیں کیا, ایک سو کالڈ ایک سٹیٹمنٹ تھی جس کا کوئی مفہوم مجھے جہاں تک یاد پڑتا وہ یہی تھا کہ جی ایک ذاتی نوعیت کا نجی معاملہ قرار دیا. یہ دیکھیے بڑی بنیادی اہمیت ہے سیاست میں اخلاق. درست فرما رہے ہیں. اور دیکھیے جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اس کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ساتھ جا رہے تھے, اندھیرا تھا, ایک شخص پاس سے گزرا کر کے, حضور نے کہا واپس بلایا, کہا چراغ لاؤ, چراغ آیا, اونچا کیا, کہا یہ میری بیوی ام سلمہ ہے. سبحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط, جن پر میرے ماں باپ قربان, سرور کائنات, ان کی احتیاط دیکھیے. یہاں تو طلال چودھری صاحب یہ کردار ہے اس کی اہمیت ہے. مریم نواز صاحبہ کے پیچھے بیٹھے تھے. سیاست میں, عوامی زندگی میں کردار کی بنیادی اہمیت ہے. چلے سر, میرا اس وقت بریک کا وقت آن پہنچا, لیکن جو اہم سوالات تھے وہ رہ گئے. آج کا پروگرام کیپٹن صفدر صاحب پیغام میرا ہے عمران خان کے سر. پروگرام ختم ہو گیا, مختصر بات کر لیں. پروگرام یہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں, حوصلہ کریں اور اپنے حواس نہ چھوڑیں, ان چھٹ بھائیوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں. کی وجہ سے کیپٹن صفدر صاحب کو ایک بریک. ناظرین یہاں پر آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. پی ڈی ایم پر مزید بات ہوگی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.